بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آج ہماری 14th کلاس ہے اور یہ جو پہلی عربک ریڈر ہے اس کا ہمارا لیسن نمبر 8 ہے. یہ لیسن کو اتنا بڑا نہیں ہے لیکن آپ اس میں محسوس کریں گے کہ جملے آہستہ آہستہ اب طویل ہوتے جا رہے ہیں اور وہ طوالت کو اتنی زیادہ مشکل نہیں ہوگی کیونکہ وہ زیادہ تر عطف کی وجہ سے ہو رہی ہوگی، لیکن وہ آپ کو پریکٹس بہت اچھی طرح سے کرا رہے ہوں گے. تو آج میں ریکویسٹ کروں گا سب سے پہلے کہ غلام رسول صاحب، آپ کو ہم نے کبھی بھی فرسٹ نمبر پہ دعوت نہیں دی نا، تو آج میں سوچا ہوں آپ کو فرسٹ نمبر دے دیا جائے. حاضر سر. تو سر یہ یہاں سے شروع کریں، تھوڑی سی اس ویکیبلری کو دیکھ لیں کہ آج جی، کئی کون سی نئی ویکیبلری ہے جو ہم اس میں یوز کریں گے. اس کے بعد پھر ہم اوپر چلتے ہیں یہ اور ترجمہ شو. یہ سب سے زیادہ جدید تو امریکہ ہے، جی جی پھر صحیح. عراق ہے، اور ہاں، پھر سوئسرا ہے. سوئسرا. سویسرا. سویسرا سوئٹزرلینڈ کو کہتے ہیں. اچھا، جرمنی کو المانیہ کہتے ہیں. ہاں، یہ المانیہ کہتے ہیں. اچھا، انگلینڈ نائف کو آپ دیکھیں انکلترا کہتے ہیں. انکلترا. جی ٹھیک ہے. جی. اب باقی کلوز ہونے کو مغلقن کہتے ہیں، یہ تو ہم پہلے بھی کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں. اور السکین. سکین ہم السکین نائف کو کہتے ہیں. صحیح ہو گیا. اور جو ہاسپٹل ہے اس کو مستشفیٰ کہتے ہیں. وہ مستشفیٰ وہ مجھے پتا ہے. وہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا. ویسے تھوڑا تھوڑا میں آپ لوگوں کو ہلکا ہلکا ٹیزر دینا شروع کروں گا، تھوڑی سی ایڈوانس عربک کا، کہ یہ جو دیکھیں مستشفیٰ کا جو لفظ ہے نا، یہ شفا سے نکلا ہے. ہم کہتے ہیں نا اللہ آپ کو صحیح شفا دے، تو صحیح. اسی شفا سے یہ مستشفیٰ بنا ہے. اور یہ بنا کیسے ہے، یہ انشاءاللہ تعالی جب ہم تھوڑا سا آگے چل کے افعال پڑھنا شروع کریں گے، وربس ہم، پڑھنا شروع کریں گے، تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہر لفظ جو ہے وہ اصل میں ڈرائیوڈ ہے کسی بیسک روٹ سے. اور وہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ایک عربی گرامر کی نا ایک اس کا فیچر ہے جو کہ آپ کو تھری ایسا تھری بنا لیٹر دیتا ہے تھری لیٹر روٹ. کہ وہ لیٹر کس طرح سے 3 لیٹر کیسے کنورٹ ہوتا ہے ایک ورڈ کے اندر. وہ انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ بک ختم ہوگی تو میرا ارادہ یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک کلاس کریں گے، تھوڑی سی اس کی پریکٹس کریں گے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے. تو سر اب اس کو آپ اسٹارٹ کریں. یہ جو جملے ہیں ان کو پڑھ لیں اور اس کا ترجمہ کر دیں، اور تھوڑا سا اگر آپ چاہیں تو ان کو تھوڑا سا ایویلویٹ بھی کر لیں کہ کیا چیز کیا ہے. ٹھیک. هذا الرجل تاجر وذلك الرجل طبيب. اچھا، اس میں اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ آدمی تاجر ہے اور وہ آدمی ڈاکٹر ہے. جی. اچھا، اور یہ اس میں ایک یہ جو پہلا والا الرجل. ہے، ہاں اس کو تھوڑا سا جو ہے نا آپ وہ ہاضا کریں. تو ہو گیا، اس میں اشارہ ہو گیا. جی جی. الرجل تاجر ہو گیا مرکب اضافی. نہیں، یہ مرکب اشاری ہے، دیکھیں. ہاں، مرکب اشاری. ہاں، یہ ایک اچھا، یعنی مرکب اشاری. حاضر رجل مرکب ہاں اشاری ہو گیا. ہاں. اچھا، اب ایک لیکن تو یہ الرجل تاجر یہ اب اس کو دیکھیں نا، یہ اس میں اس لیے میں چاہ رہا مرکب تھا کہ تھوڑا سا. توصیفی، یہ مرکب توصیفی ہو گیا. نہیں، یہ دو الگ الگ چیزیں. دیکھیں یہاں پر، دیکھیں یہ حاضر رجلو، یہ مرکب اشاری کے ساتھ ساتھ مبتدا بھی ہے. ٹھیک ہے. صحیح ہے. اور تاجرون یہ ایک واحد خبر ہو گیا. خبر ہے، اس میں کوئی مرکب نہیں ہے، یہ مفرد اسم ہے. تو حاضر رجلو تاجرون. اب حاضر رجلو کا ترجمہ مرکب کی طرح سے کریں گے وہ آدمی، اور پھر جب آپ خبر لگائیں گے تو وہ آدمی بزنس مین ہے، وہ آدمی تاجر ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پر دیکھیں آپ نے جو حاضہ لگایا ہے نا، یہ حاضہ آپ کا اشارہ قریب ہے، جی. قریب کا اشارہ ہے. ٹھیک ہے جی. اور اسی سے یہ آپ کی پریکٹس کرا دیں گے دوسرے کے اوپر. اب دوسرے کو آپ اسی طریقے سے تھوڑا سا اس کو تحلیل کریں اس کی کہ کیا چیز کیا ہے. وذالک الرجل طبیب. جی جی. واو عطف اور عطف کا واو ہے، بالکل. ٹھیک ہے. اور ذالکا وہ الرجل آدمی، وہ آدمی، یہ پھر اشارہ ہے. دوبارہ سے مرکب اشاری بن گیا. مرکب اشارہ. اور اس میں یہ جو اور ذالکہ ہے اشارہ بعید ہے. جی. ٹھیک ہے. اور طبیب خبر. طبیب خبر. اب تھوڑا سا میں آپ کو آج ایک چھوٹی سی ایڈوانس چیز بتاتا ہوں، صرف آپ لوگوں کا انٹرسٹ کریٹ کرنے کے لیے.
کہ یہ کس طریقے سے آگے چل کے نا ہم اس کو باقاعدہ ایک طریقے سے سولو کیا کریں گے. یہ جتنی بھی عربک گرامر ہے نا یہ ہمارے لیے ایک میتھمیٹکس کا کوشچن بن جائے گی. دیکھیں ہم کریں گے یہ جیسے آپ کے پاس یہاں پر ایک تھا نا کہ ذالکل رجلو ذالکل رجلو طبیبن. ٹھیک ہے جی, یہ آپ کے پاس تھا نا. تو ہم جی کیا کریں گے جب ہم تھوڑا سا آگے چلیں گے اور ہماری پریکٹس ہو جائے گی تو ہم کہیں گے جی ہاں کیا ذالکا کیا ہے. سب سے پہلے آپ کہیں گے ذالکا کیا ہے, آپ کہیں گے ذالکا جو ہے یہ اسم اشارہ ہے اور یہ بعید کا ہے, اس میں اشارہ ہے بعید کا. ٹھیک ہے. صحیح. پھر آپ کہیں گے الرجلو کیا ہے, تو آپ کہیں گے الرجلو ایک اسم, معرفہ. اسم ہے جو اس کی حالت جو ہے وہ رفع کی ہے اور صحیح. یہ معرفہ ہے. پھر آپ یہ کہیں گے ذالک الرجل, یہ ذالک الرجل جو ہے یہ اس کو آپ نے رفع کیوں کیا ہے؟ ہاں رفع ہی ہے, ٹھیک ہے. رفع ہے نا اس سر. میں اب پیش آ ذالک, گیا. ہاں ذالک الرجل آپ کہیں گے یہ دونوں ملا کے آپ کہیں گے اس میں اشارہ پلس اور معرفہ اسم جو کہ مشار الیہ ہے مل کے مرکب اشاری بن گئے. ٹھیک ہے جی, یہ صرف میں ایک آپ کو مثال دے رہا ہوں صرف آپ کی آپ جس کو کہتے ہیں نا انٹرسٹ کریٹ کرنے کے لیے, باقی ہم ایسا بھی صحیح. کریں گے نہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ یہ صحیح. کہیں گے کہ مرکب اشاری بن گیا. پھر اس کے بعد آپ یہ کہیں گے کہ مرکب اشاری کے باوجود یہ جملہ اسمیہ, جملہ اسمیہ کی یہ مبتدا ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ نے اس کو تحلیل کر دی, آپ نے اس کو اچھی طریقے سے سولو کر لیا. جیسے ہم بچپن میں ایک الجبرک ایکویشن سولو کیا کرتے تھے نا, صحیح. اس طریقے سے آپ نے ذالک رجلو کو سولو کر دیا. پھر آپ کہیں گے طبیبن کیا ہے. اب طبیبن کے اندر تو اتنی کوئی کمپلیکسٹی نہیں ہے, تو آپ یہ کہیں گے کہ طبیبن جو ہے ایک اسم ہے جو حالت رفع میں ہے اور یہ نکرہ ہے اور یہ جملہ واحد ہے. اسمیہ واحد ہے. بالکل صحیح ہے, واحد ہے. آپ کہیں گے مذکر ہے. یہ تھوڑی سی اس کی چیزیں ہم لکھ دیں گے جو کہ سامنے دیکھتے ہیں ہمیں پتہ چل جائیں گی. اور یہ جملہ اسمیہ کے اندر ایک خبر ہے, تو مبتدا و خبر مل کے جملہ اسمیہ بن گیا. یہ تھوڑا سا آپ کو میں فلیور دے رہا ہوں, اور یہ صحیح. فلیور میں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ جب آپ اعراب کی کتابیں پڑھیں گے, جیسے کہ آپ جب ہم یہ سب کر لیں گے تو میرا ارادہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو ہم اس طریقے سے ایک ایک لفظ کے بھائی یہ ذالکہ کیوں ہے یہاں پر اور یہاں پر یہ کیوں ہے, تو اس میں بلاغت کے بھی بڑے پہلو آئیں گے. تو وہ آپ لوگ ڈیفینیٹلی بہت انجوائے کریں گے. لیکن اس کے لیے جو ہماری ہیلپنگ بکس ہوں گی نا, وہ ہیلپنگ بکس ہوں گی جو اعراب کی کتابیں ہیں, جیسے درویش کی کتاب ہے, یا میں نے آپ کے سامنے ایک نور الیقین کتاب کا نام لیا تھا. بہت ساری کتابیں جو کہ آپ کو یہ بتا صرف یہ کر رہی ہوتی ہیں کہ وہ آپ کو عربی کا جو سینٹینس ہے نا اس کو اینالائز کر رہی ہوتی ہے, نہ کوئی تفسیر کر رہی ہوتی ہے نہ کوئی ترجمہ کر رہی ہوتی ہے. اس وقت وہ کتابیں ہماری سمجھے بیس بن جائیں گی, اور ان کتابوں کے اندر نارملی چیز ایسی ہوئی ہوئی ہوتی ہے جیسے میں نے اس وقت آپ کے سامنے کی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ میں نے ایک چھوٹا سا آپ کو فلیور دیا ہے, ایسا بھی ہم لوگ کریں گے نہیں, یہ تھوڑا سا ایڈوانس لیول پہ جا کے کریں گے, لیکن میں آپ کو جسٹ ایک فلیور دے رہا تھا. جی سر, اب اگلا آپ اسی طریقے سے چاہیں تو وربلی اس کو اس طرح سے آپ وہ کر سکتے ہیں, مطلب ہاں. اینالائز, چاہیں تو نہ بھی کریں لیکن اس طرح سے تھوڑا سا کریں اس کو. اسم تاجری محمد جی جی و اسم الطبیبی سعید. جی. اسم جو ہے وہ ایک پہلے ترجمہ کر دیں, اس کا ترجمہ کر دیں. اچھا, تاجر کا نام محمود ہے اور طبیب کا نام سعید ہے. اب دیکھیں یہاں پر آپ نے جب کہا نا تاجر کا نام, تو یہ آپ نے ترجمہ ہی ایسے کیا کہ یہ آپ کا بن گیا مرکب اضافی. پھر آپ نے ترجمہ ہی ایسے کیا طبیب کا نام. ٹھیک ہے. اور اس میں آپ نے پہچان بھی لیا ہوگا کہ اسمن نہیں ہے, نہ الاسم ہے, بلکہ یہ ایک ایسا اسم ہے جو کہ نہ تو معرفہ ہے اور نہ ہی اس کا اعراب ثقیل ہے, یعنی اعراب خفیف ہے. مضاف اور مضاف الیہ ہے. تو یہ مضاف ہے, سیدھی سیدھی بات ہے, مضاف کی یہی نشانی ہے. اور اس کے بعد جو اس کا اگلا اسم لگا ہوا ہے وہ حالت جرم ہے جو کہ نشانی ہے مضاف الیہ کی. تو یہ تو اپنے جیسے اوپر آپ نے مرکب اشاری پہچانا, اسی طرح سے آپ نیچے مرکب اوپر آپ نے مرکب اشاری پہچانا, نیچے آپ پہچان جائیں گے مرکب اضافی. اور آپ دیکھیں یہ لوگ کتنے آسانی سے آپ کے ساتھ یہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے مبتدا کی جگہ پہ نا ایک ایک مرکب لگانا شروع کیا ہے.
اچھا میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کروں، جو میری انڈرسٹینڈنگ بن رہی ہے آپ جی کی جی اجازت سے. جی جی یہ اسم التاجر جو ہے وہ آ، آ، مرکب اضافی اس لیے ہے کہ اس کا پہلا جو اسم ہے وہ اس کے ساتھ نہ الف لام لگا ہوا ہے اور جی نہ جی اس کی تنوین ہے. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور جو دوسرا اسم ہے وہ حالت جر میں ہے، مجرور ہے، وہ ہمیشہ جی جی مجرور ہی ہوگا، اور وہ مضاف الیہ ہوگا. بالکل صحیح ہے. یہ دو کنڈیشنز اس میں کیونکہ ٹرو ہو رہی ہیں تو یہ ہمارا ہو گیا آ، مرکب اضافی. بالکل صحیح ہے. آپ دیکھیں یہ اتنے آپ کو چالاکی سے اتنی آہستگی سے آپ کو ان چیزوں کی پریکٹس کرا رہے ہیں کہ جو مبتدا ہے نا اس کی جگہ پہ ایک ایک مرکب آ رہا ہے تاکہ آپ کی پریکٹس بڑھتی چلی جائے. اب اس میں آپ دیکھیں کہ جو وہ ہے خبر جو ہے وہ ابھی تک بھی مفرد اسم ہے. اسم التاجری محمود، تاجر کا نام محمود ہے. وہ جی اسم الطیبی سعید. صحیح. ٹھیک ہے جی. هذا البيت للتاجر جی وذلك البيت للطبيب. آ، یہ گھر تاجر کے لیے ہے، ویری گڈ. اور وہ گھر طبیب کے لیے ہے. ٹھیک ہے ہم نے ترجمہ اس کا بالکل صحیح کیا. اصل میں یہ جو اگر آپ نارمل ٹرانسلیشن کریں گے تو آپ کہیں گے یہ گھر تاجر کا ہے اور وہ گھر طبیب کا ہے. لیکن جب کسی کی نہیں، ملکیت بیان میں کرتا نے ہے. اس میں یہ لی کو ہاں ٹرانسلیٹ کیا ہے، اور ہاں کیا اس آپ کو نے میں صحیح ہے. ایکسپلین کروں اس کو. ہاں ہاں کریں کریں. اچھا، یہ اس میں حادل بیتو تو ہو گیا ہمارا مرکب اشاری، ویری گڈ. اور لت تاجری جو ہے وہ جار مجرور ہے، جی جس جی میں لی جو ہے وہ جار ہے اور جی التاجری جو ہے وہ مجرور ہے. جی جی تو یہ اور کون سا مرکب ہو گیا؟ یہ ہو گیا مرکب جاری. یہ مرکب جاری. اب یہ وہی بات ہے جو ابھی کلاس سے پہلے سعدیہ بہن ڈسکس کر رہی تھی اور سعدیہ بہن اس وقت سن بھی رہی ہوں گی کہ آپ دیکھیں مبتدا کی جگہ کے اوپر آیا ایک مرکب اشاری اور خبر کی جگہ پر آیا ایک مرکب جاری، لیکن یہ دونوں جملہ اسمیہ بن گئے. ایک مبتدا ہے ایک خبر ہے. ٹھیک ہے جی. اور بالکل ایگزیکٹلی سیم سچویشن جو ہے وہ اگلے جملے کی ہے، صرف عطف بیچ میں لگا ہوا ہے. جی جی تو اس کو بھی ترجمہ کر دیں. وذالک البیت للطبیبی، جی اور وہ گھر طبیب ڈاکٹر کے لیے ہے. جی حاضہ اور ذالکہ سے یہ آپ کو تھوڑا سا اب میں خیال ہے اس کا ہمیں اچھا خاصا اندازہ ہو گیا. یہ والا جو ایک اور ہے تیسرا جملہ اس کو بھی ہم تھوڑا سا کھولیں گے، اس کے بعد پھر ذرا روانی سے ترجمہ کرتے ہوئے چلیں گے تاکہ ہم جو ہے وہ یہ لیسن کمپلیٹ کر سکیں آج. اچھا. بیت التاجری امام المسجدی. آ، تاجر اس کا کا گھر ترجمہ کر دیں. ہاں اس کا ترجمہ کر دیں تاجر پہلے. تاجر کا گھر مسجد کے سامنے ہے. ویری گڈ. اور آگے. وبیت الطبیبی خلف خلف المدرستی بالکل صحیح مدرستی. ہے. بالکل صحیح ہے. اور طبیب کا گھر مدرسہ کے پیچھے ہے. ہاں اب اس کو ذرا آپ وہ کریں اینالائز کریں تو مزہ آئے گا. اس میں ایک اور نئی انہوں نے تھوڑا سا آپ کو ٹوئسٹ دیا. بھائی اچھا. تو تاجری تو آپ کر دیں گے، یہ ہم اوپر بھی کر چکے ہیں. ہاں، تو اس کو یہ تو ہو گیا ہمارا مرکب اضافی. بالکل آپ صرف امام المسجدی مجھے بتائیں کیا ہے. امام المسجدی، یہ جو ہے یہ وہ ہے. دیکھ ترجمہ آپ نے صحیح کیا ہے بالکل. یہ ٹھیک بھی ہے مجھے وہی لگ رہا ہے، مرکب اضافی. یہ بھی مرکب اضافی ہے، لیکن یہ مرکب اضافی کیوں ہوا ہے اس کی ایک یہ چھوٹی اس سی لیے، وجہ ہے. ہاں اس کی ایک تو مسجد جو ہے مجرور ہے، بالکل صحیح ہے. اور جو امام ہے اس کے ساتھ نہ الف بھی نہیں، الف لام بھی نہیں لگا ہوا، اور اس کے ساتھ تنوین بھی نہیں ہے. یہ بھی صحیح ہے. ایک اور ریزن ہے جو اس کے لیے خاص ہے. امامہ اور اچھا. خلفہ اور تحتہ اور فوقہ اور ورا اس کے لیے خاص ہے یہ، جی. جو ہم نے تھوڑی سی ٹچ کی تھی پچھلی کلاس میں. وہ آپ بتا دیجیے. دیکھیں ہم نے پچھلی کلاس میں یہ ڈسکس کیا تھا کہ کچھ اسما ہیں جو ظرف کے طور پہ آتے ہیں، اور ظرف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ
کہاں پر یا کس وقت میں، یعنی ظرف زمان کا بھی ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ٹائم بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ کس ٹائم پہ ہوا ہے، یا ظرف مکان بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کس جگہ کے اوپر یہ کام ہوا ہے. اور صحیح. ان کی جو کنسٹرکشن ہوتی ہے تھوڑی اس طرح سے ہوتی ہے، جیسے فوقا، یہ اوپر. ہمیشہ اسی حالت میں رہیں گے، اوپر، ٹھیک ہے. ہم، تحتا، تحتا کا نیچے. مطلب ہے کہ نیچے، ٹھیک ہے. ہم، اس کے اندر ایک چیز آپ نوٹ کریں کہ ان کی کوئی کنسٹرکشن ایسی ہوتی ہے کہ یہ اپنی شکل میں ہی مضاف ہوتے ہیں، نہ ان میں ال ہم، لگا ہوا ہوتا ہے اور نہ ہی ان کے اوپر تنوین ہوتی ہے. اور ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ ہمیشہ حالت نصب میں ہوتے ہیں. فوقا، تحتا، امامہ، امامہ صحیح. مطلب سامنے، خلفہ کا مطلب پیچھے، ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے پڑھے تھے. اسی طرح کے ابھی اور آئیں گے جس سے کہ ہم بتا رہے ہوں گے کہ جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ کتا کہاں ہے، این الکلب، کتا کدھر ہے، جواب دیا تھا کہ ہوا ہوا تحت سیارتی، وہ صحیح. گاڑی کے نیچے ہے، ٹھیک ہے، اوپر نیچے آگے پیچھے، ٹھیک ہے. اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ہم ان کو ظرف کہتے ہیں، اور یہ ہمیشہ آتے ہیں مرکب اضافی کی صورت میں، یہ ہمیشہ مرکب اضافی کی صورت میں آتے ہیں. مرکب اضافی اور حالت منصوب میں. ہاں یہ اسی شکل میں ہوں گے. تو اس لیے اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہوگا کیا اگر میں کہوں گا کہ فوق راسی، ہم، فوق راسی، تو اس کا مطلب ہوگا سر کے اوپر، راسی سر کے اوپر، صحیح. صحیح ہے. یا میں کہوں تحت، تحتر رجلی، پیر کے نیچے. یا میں یہ کہوں گا کہ امامہ، امامہ سیار، امامہ سیارتی، گاڑی کے آگے. گاڑی کے آگے. تو اس کی آپ پہچان بڑی سمپل ہے کہ یہ مرکب اضافی کے طور پہ آئے گا تو مضاف الیہ تو ہمیشہ حالت جر میں ہوگا. جرمن. باقی صحیح. یہ جو اسما ہے یہ اسی ہم، شکل میں رہتے ہیں، ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ کبھی بھی فوقن نہیں ہوگا، یہ صحیح. فوقہ ہی ہوگا. اگر کبھی ان کے اندر کوئی چینج آئے گی تو وہ کسی بلاغت کے پہلو کی وجہ سے آئے گی جو کہ ہم نارمل گرامر کی کلاس میں نہیں پڑھیں گے. جب ہم ہم، قرآن میں جائیں گے اور ہمیں کوئی ایسی چیز نظر آئی جس میں آپ کو لگا کہ بھائی یہ تو اس نے تو گرامر کا رول ہی توڑ دیا، تو اس وقت ہم، میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے اندر اصل میں ہوا کیا ہے. ٹھیک ہے جی. دیکھیں ابھی آج کل میں بلاغہ اور عربی ادب دونوں پڑھ رہا ہوں، اور آپ یقین جانیں کہ وہ بالکل ایک ایسی ڈائمنشن دے رہے ہیں قرآن کی کہ جو اس سے پہلے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کس طریقے سے عرب شعراء جو ہیں وہ اپنے اشعار کے اندر نئے نئے الفاظ لے کر آنے کی کوشش کرتے تھے. ان کی کنسٹرکشن تھوڑی اس طرح سے بدلنے کی کوشش کرتے تھے کہ سامنے والا سمجھ بھی جائے اور واہ واہ بھی کر اٹھے کہ کیا ہے اس کے دماغ نے کام کیا ہے. قرآن نے وہ سارے کام کیے اس طرح سے کہ وہ بالکل موزانہ لیول پہ پہنچ گئے. تو ایک تو قرآن کا لیول یہ ہے کہ ہم یہ عربی انڈرسٹینڈ کر کے نا قرآن کا سادہ سادہ ترجمہ کریں گے، اور ایک لیول قرآن کا یہ ہے کہ ہم اس کے اندر تھوڑی سی یہ چیزیں بتائیں گے کہ بھائی یہاں پر یہ نارمل گرامر کے رول کو سے ہٹ کر ایک کام ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر نہایت گہرائی آ گئی ہے، جس کے اندر دیکھیں میں ایک چھوٹی سی آپ کو ٹیزر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا شوق بڑھے اور آپ لوگ اس کلاس کو نہ چھوڑیں. وہ ٹیزر یہ ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ جانتے ہیں، ہم نے یہ اس میں اشارہ پڑھ لیا نا، تو اگر کوئی کتاب سامنے رکھی ہوئی ہوگی تو حاصل کتاب ہوگی، ٹھیک ہے جی. حاصل کتاب کا مطلب یہ ہوگا یہ کتاب، یعنی کوئی کتاب سامنے رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی، ایسا ہی ہے نا. صحیح. لیکن آپ دیکھیں قرآن جب شروع ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب، ذالک الکتاب. اب مجھے یہ بتائیں کہ کتاب تو سامنے رکھی ہوئی ہے، ذالک کا دور کا اشارہ ہے، ہم، تو شروع میں ہی آپ ترجمہ، آپ کو پتا ہے ترجمہ کیا ہے، بالکل صحیح ترجمہ آپ کر رہے ہیں، آئے. لیکن کتاب تو سامنے رکھی ہوئی ہے، آپ کہہ رہے ہیں ہم، وہ کتاب ہے. ہم، جب آپ اس وہ کتاب کے اوپر غور کریں گے تو سر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو 3 صفحے لکھنے پڑیں گے اس کے ترجمے کے لیے. ہم، اگر آپ کو اس میں انٹرسٹ ہے تو میں نے اس کے اوپر ایک لیکچر کیا ہوا ہے، آپ ہم، چاہیں تو یوٹیوب پہ دیکھ لیں کہ یہ وہ کتاب ہے کہ اندر اتنی چیزیں ہیں. وہ کتاب ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا ہے ہمیشہ. وہ کتاب ہم، ہے جس کی کہ تم نے ابھی سورہ فاتحہ میں دعا مانگی تھی اہدنا الصراط المستقیم. وہ کتاب ہے جس کی پیشن گوئیاں تورات میں، انجیل میں اور زبور کے اندر موجود تھیں. یہ سارے معنی جب آپ اس کے اندر لے کر آئیں گے، ایک صرف چینج ہوا ہے، حاضہ کو ذالکہ کر دیا. ہم، اور یہ اس وقت بھی ہوتا ہے جب آپ کسی چیز کی بہت عظمت بیان کرتے ہیں، کتاب صحیح. سامنے رکھی ہوئی، آپ کہیں گے یہ وہ عظیم کتاب ہے، اس کے لیے آپ کو یہ سب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے ابھی زبان میں، آپ صرف کہہ دیں گے ذالک الکتاب.
تو یہ کچھ چیزیں ہوں گی جو ہم انشاءاللہ، قرآن تو بالکل ایک نیکسٹ لیول ہے سر. ہم بالکل ایک بالکل آپ سمجھیں کہ بیسک عربک پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ بیسک عربک آپ کے لیے ایسے دروازے کھولے گی قرآن کے انڈرسٹینڈنگ کے، جو شاید ترجمے میں اور تفسیر وغیرہ میں ہم ڈائریکٹلی سر نہیں سمجھ سکتے تھے. تو چلیں، یہ تو تھوڑی سی بات ہو گئی بیت التاجری امام المسجدی. اب اس کے آگے میرا خیال ہے یہ تینوں جو سینٹنسز ہیں کافی سمپل ہیں، آپ ان کا ترجمہ کرتے ہیں پھر ہم آگے چلتے ہیں. لمن هذه السيارة ولمن تلك. جی. اچھا، یہ یہ گاڑی لمن کس کے، حاضر ہی صحیح. ہاں ہاں یہ یہ گاڑی ہاں یہ گاڑی کس کے لیے ہے بالکل اور صحیح ہے. وہ کس کے لیے ہے؟ ہاں دیکھیں وہاں لمن جو ہے نا، اس کو آپ دیکھیں، یہ حالانکہ ایک بہت سمپل چیز ہے، لیکن یہ کہ تھوڑا سا یہ لی اور من، یہ ہم نے یہ دونوں نے ہم نے الگ الگ پڑھا ہے. من ہاں تو ایک یہ جر اور استفہام تھا. استفہام، یہ ہاں جر اور اور استفہام میں ہاں ہوگا. یہ دونوں مل گئے تو سیدھا سیدھا معنی بن گئے کس کے لیے. ہم، جیسے آپ کہیں گے نا کہ حاضی سیارت لی طبیب، جی. یہ جو گاڑی ہے یہ طبیب کی ہے. بجائے اس کے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا طبیب کے لیے، تو آپ کہیں گے لیمن. ہم، لیمن کہہ دیں گے نا آپ، کس کے لیے ہے. تو رائٹ. یہ وہ چیز ہوئی ہے یہاں پر کہ لیمن حاضی سیارت و ہم، لیمن تل کا، وہ جو دوسری گاڑی ہے وہ کس کے لیے ہے. صحیح. ٹھیک ہے جی. صحیح. هذه السيارة للطبيب جی جی وتلك للتاجر. جی جی بالکل صحیح یہ گاڑی طبیب کے لیے ہے اور وہ تاجر کے لیے ہے. ہے. ویری گڈ. هذه السيارة من اليابان وتلك من امریکہ. جی جی یہ گاڑی جاپان سے ہے اور جی. وہ امریکہ سے ہے. ہاں وہ ایک گاڑی کھڑی ہوئی ہوگی آپ کی نسان پیٹرول، دوسری کھڑی ہوئی ہوگی فورڈ ایکسپیڈیشن، تو اس نے کہا کہ ہم، یہ امریکہ میں میڈ ہے اور یہ جاپان میڈ ہے. ہاں جی ہاں. بالکل صحیح ہے. اچھا یہ پیج بھی سر، یہ ان ایکسرسائز بھی آپ کی ہے، یہ پیج آپ کا ہی ہے سر. اچھا، اس میں ہے عاجب عن الاسئلۃ الآتیت. جی. آپ نے آنسر دی فالوئنگ کوشچنس. فالوئنگ کوشچن: من جی. هذا الرجل ومن ذلك الرجل. اچھا اس کا جواب نہ دیں، ترجمہ کر دیں بس. اس کا جو ہے، یہ مرد کون ہے اور وہ مرد کون ہے. ٹھیک ہے. ما اسم التاجری، تاجر کا نام کیا ہے. بالکل صحیح ہے. ما اسم الطبیبی، ڈاکٹر کا نام کیا ہے. بالکل صحیح ہے. من این سیارت الطبیبی. من اینا، یہ پہلی دفعہ آیا ہے، لیکن یہ دونوں ہی آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کیا ہے. طبیب کا سیارہ، طبیب کی گاڑی کہاں سے ہے. ہاں جی من این سیارت التاجری، تاجر کی گاڑی کہاں سے ہے. بالکل صحیح این بیت التاجری، تاجر کا گھر کہاں ہے. ہے. جی جی اور این بیت الطبیبی، ڈاکٹر کا گھر کہاں ہے. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا یہاں پر اب ہمارے ساتھ ہے نیلم بہن، آپ اویلیبل ہیں؟ بھائی جی اب یہ پیج آپ کا ہوا، آپ اس کو یہاں سے فرسٹ سینٹینس سے پڑھنا شروع کریں. حاضل ولد خالدن. جی حاضا والد، یہ لڑکا خالد ہے. بالکل صحیح ہے. وذالک الولد محمد، اور وہ لڑکا محمد ہے. ویری گڈ. حاضر حاضر حاضا رجل مدرسون، جی جی یہ آدمی استاد ہے. بالکل صحیح ہے. وذالک الرجل مہندس، اور وہ آدمی انجینئر ہے. ایک سیکنڈ. بالکل صحیح ہے. بالکل صحیح ہے. حاضل کتاب جدید، یہ کتاب جدید نیو ہے. نیو نیو بالکل صحیح ہے. وذالک الکتاب قدیم، اور وہ کتاب قدیم پرانی ہے. پرانی ہے. بالکل صحیح ہے. حاض سیارت لعلی، جی یہ گاڑی لی من، یہ علی تو نام ہے، جیسے میرے بیٹے کا نام بھی علی ہے نا.
ली अलीउन, ली जी में जी फोर, ली में फोर होगा ना, ये जी जी गाड़ी अली की है। जी जी बिल्कुल सही है। वतिल का, वतिल का ली खालिदन, खालिदुन, जी और वो खालिदन, खालिदिन, और वो जी खालिद के लिए है। जी जी ओके। बिल्कुल। अब देखें ये जो लाम है ना यहाँ पर, जी ये हर्फ जर में से एक है, और जब ये किसी इस्म के ऊपर लगता है तो उसको हालत जर में ले जाता है। तो ली खालिदिन, ली अलीयन, ये आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर भी ये ली अलीयन है। जी जी तो ये थोड़ा सा हमें पढ़ने में इसलिए मुश्किल हो रही है कि ये इन्होंने शद के नीचे आराब डाल दिए हैं, जो कि अरबों का एक तरीका होता है, वो जहां पर शद होता है तो आराब उसके ऊपर नीचे डालते हैं। और हम ठीक। जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के रहने वाले हैं, तो हम लोग करते हैं कि शद हो या ना हो, हम हर्फ के नीचे ही आराब डालते हैं। तो ये जी थोड़ी सी एक पहचान करनी होती है। देखें इन्होंने यहाँ पर शद के नीचे दो जेर डाले में, जो वैसे देखने में लग रहा है कि शायद दो जबर है, लेकिन ये असल में दो जेर है। ठीक है जी। ठीक। हाजल बाबू मफ्तूहुन, अम, ये दरवाजा बंद है। मफ्तूहन का मतलब है खुला हुआ होना। खुला, ओके। ठीक है ये जो मफ्तू का लफ्ज है, ये खुलावा है, खुलावा होना है। फातिहा के ओके। मायने है खोलने वाली, सूरतुल फातिहा। हाँ अब जी। आप देखें सिर्फ इस लफ्ज के मायनों से ही आप जरा गहराई का अंदाजा लगाएं कि ओके। नाम सूरतुल फातिहा क्यों है। अच्छा, मिफ्ताह कहते हैं चाबी को, जिससे कि दरवाजा खुलता है या गाड़ी खुलती है। तो मिफ्ताहुल सैयारा, गाड़ी की चाबी। मिफ्ताहुल बैत, घर की चाबी। हाजल बाबू मफ्तूहुन, क्या ये दरवाजा खुला हुआ है। बस इस तरह से ही आप देखें कि अल्फाज थोड़ी सी शक्लें बदलेंगे, लेकिन आप उसको देखते ही पहचान जाएंगी कि यहाँ पर खोलने की बात हो रही है, बंद करने की बात हो रही है, ऊपर की बात हो रही है, नीचे की बात हो रही है। इट वुड बी दैट सिंपल। ओके। वजालिकल बाबू मुगलकुन, और ये दरवाजा खुला है। वो दरवाजा। सॉरी, हाजा वो ये, दरवाजा बंद है, मुगलकुन भी बिल्कुल। बंद होगा ना। जी जी देखें, ये इन्होंने एक दरवाजा बंद भी कर दिया यहाँ पर, हाँ और एक जी, दरवाजा खोल भी दिया इन्होंने यहाँ पर। ठीक हो गया। ठीक है जी। लीमन हाजे हिस्सा तू, जी ये घड़ी, वो ये घड़ी किसकी है। बिल्कुल सही है। ये घड़ी किसकी हिय है? हिय ली अब्बासिन, वो अब्बास के लिए है। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब देखें यहाँ पर आप थोड़ी सी चीज नोट करें, ये असातु जो है ये मोन्नस का सीगा है, क्योंकि इसके आगे गोल ता ताजमहल लगी हुई, है। इसलिए जो हाँ इसका जी। प्रोनाउन आया ना वो हिया आया है। ओके। क्योंकि अगर मुजक्कर होता तो हुआ आता, ठीक। मोन्नस है तो हिया आया है। अगर हाँ। सामने वाले के लिए बात होती तो अंता आता या अंती आता। मर्द है तो अंता आता, औरत होती तो अंती आता। और अगर मैं अपनी बात करता तो अना आता, अगर हम अपनी बात करते तो नहनु आता। ये थोड़ी सी चीजें घूम घूम के आती रहेंगी। तो यहाँ पर क्या आया है, यहाँ पर हिया आया है, जो कि मोन्नस की प्रोनाउन है, मोन्नस की जमीर है। ओके। जी हाजल बैतु लितबीबी, जी जी क्या ये घर तबीब, डॉक्टर के लिए है। जी जी बिल्कुल सही है। ला, नहीं, हुआ लिमुदर्रिसी, वो उस्ताद के लिए है। बिल्कुल सही। अब देखें यहाँ पर एक और चीज याद कर लें कि आ और हल जब आते हैं ना किसी सवाल में, तो उसका जवाब हाँ और नहीं में मुमकिन होता है। तो उन्होंने कहा कि आ हाजल बैतुल तबीबी, क्या ये घर तबीब का है, तो जवाब में ला भी बोल देते ना तो काम चल जाता। तो जब भी किसी सवाल के जवाब में ला और नाम पॉसिबल है, तो आप आ और हल लगाते हैं। नहीं तो अगर पॉसिबल नहीं होते, तो जो भी सवाल होता है ना उसके लिहाज से एक इसमें इस्तिफाम आता है कि मन आ जाएगा, कि मन हुआ, ये कौन है। ठीक है जी। या आप ये कह देंगे कि आईना खालिद, खालिद कहाँ पर है। ठीक है। मता जहाबती, तुम वापस कब आओगी। ठीक है जी। ये इस तरह मता, आईना, लिमन, ये उस तरह लगेगा जब सवाल के जवाब में आपको कुछ बताना होगा कि मैं रात को 8 बजे आऊंगी। तो इस तरह से जब आपसे पूछा कि मता तजहबीन, तुम वापस कब आओगी, तो आपने जवाब दिया कि भी मैं 8 बजे आऊंगी। तो ये थोड़े से हुरूफ और इसमें इस्तेफाम है, हमने पढ़े हैं, बार बार आएंगे, मैं आपको बार बार याद दिलाऊंगा ताकि आप लोगों को ये याद हो जाए। ठीक है जी। जी। हाजिब दराजातु लिबनिल माउजन, जी क्या जी ये दराजा साइकिल को कहते हैं। जी जी इधर राजा साइकिल को कहते हैं। दराजा, क्या ये साइकिल मौजन के बेटे की है बिल्कुल ना। सही। जी।
دیکھیں اس نے کہا نا تو جواب میں نام کر دیا انہوں نے صرف. نام کریا. من جی جی حاضل ولدو، من کون، حاضل یہ لڑکا ہے، یہ لڑکا کون ہے؟ بالکل صحیح ہے. ہوا طالب من العراقی، وہ جی جی طالب علم عراق سے ہے. جی جی ذالک البیت جدید، کیا جی جی یہ گھر نہیں، کیا وہ گھر نیو ہے؟ بالکل صحیح نیا. ہے. لا جی، ہوا قدیم جدن، ہوا وہ قدیم پرانا جدن. جدن میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ یہ جدن ہے، اس کا یہ نارملی کچھ ایکسپریشنز ہوتے ہیں، جیسے جدن کے معنی ہوتے ہیں بہت بہت پرانا ہے. ٹھیک ہے، تو ہوا قدیم و جدن، یہ بہت ہی پرانا گھر ہے. تو یہ جدن بہت آئے گا، آئزن بہت آئے گا. صحیح ہے، یہ سارے آپ کے ایک طریقے سے ایکسپریشن. آئزن کا مطلب ہے اسی طرح. ٹھیک ہے، میں آپ سے کہہ دوں گا کہ اسی طرح سے حامد بھی طالب علم ہے. آپ یہ کہیں گی کہ احمد و احمد طالب علم ہے، وہ آئزن حامد بھی اسی طرح سے طالب علم ہے. تو یہ کبھی آئزن آ جائے گا، کبھی جدن آ جائے گا. یہ بہت نارمل یوز ہوں گے، تو اس لیے آپ کو یہ ہمیشہ دہرانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، آپ کو یاد ہو جائیں گے. تو ایزن تو اردو میں بھی یوز کرتے ہیں نا؟ ہم بہت چیزیں اردو میں یوز کرتے ہیں، اس لیے دیکھیں نا، قدیم اور جدید کا تو آپ نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں اس کے معنی کیا ہے. یہ کیونکہ یہ سارے کے سارے ہم یوز کرتے ہیں. موزن کے معنی آپ نے مجھ سے نہیں پوچھے، طالب کے معنی نہیں پوچھا آپ نے، ولد کے، طبیب کے. اب آپ سوچیں کہ ایک جاپان سے کوئی آیا ہوا ہے جس کو کہ کچھ رسم الخط نہیں پتا، اور وہ مدینہ یونیورسٹی میں بیٹھ کے عربی سیکھ رہا ہے تاکہ وہ قرآن پڑھ سکے. تو آپ دیکھیں کہ وہ اس کی سٹرگل دیکھیں ورسز ہماری سٹرگل تو اس سے ہادھی بھی نہیں ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد ہو کیا رہا ہے کہ انہوں نے اتنا آسان کر دیا ہے یہ، کہ اس کے بعد تو بس یہی ہے کہ ہماری تھوڑی انوالومنٹ چاہیے، اللہ تعالیٰ عربی آسان کرے گا ہمارے لیے. سر میں ادھر ایک تھوڑی بات کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ جی 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 ہم جو اردو زبان بولتے ہیں نا، جی جی ہمیں صرف اگر اردو زبان کے ساتھ ساتھ یہ ضمائر ہمیں یاد ہو جائیں اور جر یاد ہو جائے تو 65% آف دا قرآن ہمیں سمجھ آنا شروع ہو جائے گا. بالکل آنا شروع ہو جائے گا. ایسا ہی ہے بالکل. یعنی ہم جو اردو بول رہے ہیں وہ والی، جی اور جی بس ہم نے وہ جو 24 جو ہیں وہ یاد کرنے ہیں، جو ضمائر ہیں، جی جی اور 11 جر یاد کرنے ہیں. That's بالکل it. صحیح. انشاءاللہ سر یہ چیزیں بہت آسان ہو جائیں گی. جہاں جہاں پر آپ لوگوں کو تھوڑی سی بھی مشکل لگے گی نا، وہاں آپ کا یہ بھائی حاضر ہے، آپ جب چاہیں مجھے لیں. لیکن بس آپ نے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے جب کمر باندھ لی ہے نا، تو ہم نے اس وقت اس کو چھوڑنا نہیں ہے جب تک ہم نے پہلا پیج قرآن کا خود سے ٹرانسلیٹ نہیں کرنا ہے. اس کے بعد پھر انشاءاللہ قرآن ہی آپ کو نہیں چھوڑے گا. جی نمبر 11. حاضر سیارت من الیابان، یہ گاڑی جی جاپان سے ہے. وہ بالکل صحیح. من سوی سرا، ہاں سرا جو ہے وہ ہم نے ابھی دیکھا تھا، وہ سوئٹزرلینڈ سے. ابھی آپ وہ نے سوئٹزرلینڈ سے. جی جی بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. ہاضا سکینو من المانیہ. جی اوکے، یہ من المانیہ، مانیہ دیکھیں نہیں، مانیہ تو کہتے ہیں جرمنی کو. جرمنی کو آ جی گیا. ہاں اب جی، اور انکلترا کہتے ہیں انگلینڈ کو. اب انگلینڈ آپ نے صرف یہ یاد کرنا ہے کہ سکین کو. اور مل آقاتو کس کو کہتے ہیں. اور یہ میں آپ کو ٹپ دے دوں، یہ دونوں کچن سے ریلیٹڈ چیز ہیں. سکینو من المانیہ، مانیہ آپ نے بتایا تھا جرمنی سے ہے. جی یہ جی وہ نہیں ہے، وہ پتیلی ٹائپ کوئی چیز. یہ سکین جو ہے نا، یہ نائف کو کہتے ہیں. اوکے، اور نائس. مل آقا کہتے ہیں چمچے کو. ہاں، ملا کا ٹھیک ہے، بتایا تھا. ہاں ہاں ٹھیک ہے نا. تو یہ اس وقت شاید کچن کے اندر کھڑے ہو کے آپ لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم تو آل اوور دی ورلڈ سے نا وہ یوٹینسلز لیتے ہیں. ہاں، سکینو من المانیہ. یہ اربوں سے یہ جو ہے نا، یہ ممکن ہے کہ ان کا چمچہ انگلینڈ سے ہو اور کھاتا ہوا. بالکل صحیح. جی یہ نائف، یہ چھری جرمنی سے ہے. وہ تل جی کا ملعقۃ من الانقلترا، کلچرا. جی
और ये चम्मच इंग्लैंड से है, हालांकि इंग्लैंड में जो है ना पाकिस्तान से आते हैं। हाँ सही है। अच्छा चले, जबरदस्त। चले, ओके। ये मुझे नजर आ रहे हैं कामरान मदनी साहब, आप पढ़ना पसंद करेंगे सर? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। मैं कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन जैसे, इकराल हमारे कामरान भाई भी जो है ना सऊदी अरब में काफी असर रहे हुए हैं। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। तो तो लेकिन मैंने कोई तो फायदा नहीं उठाया। चले, अब उठा लें फायदा, अब आप इसी वजह से हमारे साथ आ गए ना। जी। आपने क्लासेस ली हैं पिछली रिकॉर्डिंग या मैं लाइव? एक एक क्लास में था, मेरा ख्याल है लास्ट वीक, और पिछली रिकॉर्डिंग्स अभी मुझे देखनी है, मैंने देखी नहीं है। अच्छा, तो चलें फिर, आप या तो थोड़ा टाइम ले लें, क्योंकि अगर आपने अभी तक कोई रिकॉर्डिंग में नहीं देखी है तो शायद आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन आप जी सुनते रहें तो इंशाल्लाह ताला इससे आपको जी, काफी। नहीं, ये हाँ काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन है, और जी चीज़ें थोड़ी बहुत समझ आ रही हैं। जी ग्रामर जी। का तो मुझे वो नहीं पता, वो हालत जहर में और वो सब चीज़ें। हाँ, वो आप क्लासेस तो लेंगे तो इंशाल्लाह वो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई इतनी मुश्किल चीजें नहीं है। जी ठीक है जी। चलें, अब मैं जरा चेक कर लूं कि अगर सादिया बहन घर पहुंच गई हैं तो क्या वो पढ़ सकती हैं, नहीं तो दोबारा से फिर गुलाम रसूल साहब की तरफ जाएंगे। सादिया बहन, आप अभी ड्राइव कर रही हैं या घर पहुंच गई हैं? जी भाई, मैं घर पहुंच गई हूँ। तो आप ये वाला करेंगे, आप ये जी वाली एक्सरसाइज? कोशिश। जी जी जी। जी, इंशाल्लाह मैं कोशिश करती हूँ, कहाँ तक कामयाब होती हूँ इसके लिए कुछ कह सकती। अच्छा, इसके अंदर जो है ना, एक आपको चीज नोट करनी है कि आपने ये मिसाल पढ़े पहले, और इस मिसाल को देख के आगे सारे जुमले इसी तरह से आपने चेंज कर देने। ठीक है, इसमें थोड़ी सी आपको तब्दीली करनी होगी और ये बिल्कुल ऊपर वाली मिसाल की तरह से ये चेंज हो जाएंगे। अच्छा, एक ठीक। आप करके बताइए ना, तो फिर थोड़ा अंदाजा हो जाएगा। हाजा हाँ किताबुन, ये किताब है। हाजा जी किताबु लि मुहम्मदिन, ये जी। अब किताब मोहम्मद की है। हाँ देखें, अब हुआ क्या है कि हाजा किताबुन जो मिसाल थी ना, असल में इसके अंदर ये एक जुमला इसमिया था छोटा सा। ये आगे जाके इन्होंने कहा कि इस जुमला इसमिया को कन्वर्ट करो इस तरह से कि ये जो हाजा किताबुन है ये बन जाए मुरक्कब शारी, यानी कि आपने इसको अल अल किताबू कर बना देना, देना है, ठीक अल है। बना देना है। और उसके बाद फिर आपने बताना है कि क्योंकि अल किताब आपकी ये मुब्तदा हो गया ना, तो अब जी, आपने इसके साथ एक खबर लगानी है, और वो खबर आपकी कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर इन्होंने सेलेक्ट किया खबर है, ऑलरेडी लगाई हुई है ना इन्होंने, हाँ खबर। लगाई हुई है, और ये इन्होंने मुरक्कब जारी के तौर पर लगाई हुई है। जी, ठीक है, सबके तो साथ मरकब जारी है जी। हाँ ओके। हाँ, अमूमन सबके साथ मुरक्कब में जारी है। तो आपने बस करना ये है कि आपने इसको पहले वाले को देखना है, फिर इसमें दूसरे वाले पे अल लगा के इस जुमले को मुकम्मल करके मायने बता देने। ओके। हाजा अल तबीबु मिनल हिंद, वेरी गुड। आप ये 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 तबीब, ये डॉक्टर हिंद से है। बिल्कुल, मैं आप चाहें तो मैं इसको लिख भी देता हूँ, ना भी लिखूं तो खैर आप लोगों ने सही हाज़िही सियारतुन, ये गाड़ी है। जी हाज़ल हाज़ा हाज़ल सियारतु लिल मुदीर। बिल्कुल सही है, लेकिन ये हाजी ही है ना, जी। ओ यानी ये हाज़िही। हाजी ही है ना, हम्म। क्योंकि ये सैयारा जो है ना ये मोन्नस होती है अरबी जबान में। हाज़िही अल हाज़िही अल सियारतु जी लिल मुदीर। बिल्कुल सही है। तो इसका ज़ालिका। तर्जमा भी कर दें इसका? ओके, ये गाड़ी लिल मुदीर, मुदीर से है। हाँ, मुदीर का मतलब आप मैनेजर कह सकती हैं, ओके। इसका मतलब मदरसे का प्रिंसिपल भी कह सकती हैं। प्रिंसिपल। जी, तो प्रिंसिपल ज्यादा बेहतर है क्योंकि ये उसी माहौल में बात हो रही है ना। जी ठीक है। जी ज़ालिका वलदुन, ज़ालिका ये वो वो लड़का है। जी जी। ज़ालिका अल वलदु इब्नुल मुदर्रसी, वो ज़ालिकल वलदु इब्नुल ज़ालिकल मुदर्रिस। वलदु इब्नुल मुदर्रिस, या जी, इसका वो तर्जुमा भी कर दें? लड़का वो लड़का मदरसे जा रहा है या नहीं, जाता है। इब्नुल मदरसी मुदर्रिसी का मतलब मदरसे तो में है, टीचर। मदरसे में है। नहीं, मुदर्रिसु का मतलब है टीचर। हाँ, ओके। सो वो और लड़का टीचर है। नहीं, इब्न का मतलब है बेटा। रिबन बेटा है वो, अच्छा वो टीचर का बेटा है। हाँ, वो लड़का टीचर का बेटा है। तिल का सातुन, ये वो एक घड़ी है।
جی جی تلك الساعة من سویرا. ٹھیک ہے. وہ گھڑی سویرا سے ہے. سویسرا مطلب سوئٹزرلینڈ ہے. آپ چاہیں تو سوئٹزرلینڈ بھی کہہ سکتی ہیں اگر آپ اس کو اوکے، پہچان رہے ہیں. جی یہ جی. پہچانی نہیں تھی تو اس لیے میں نے بنا دیا. کیونکہ اوکے، وہ سوئٹزرلینڈ سے ہے. انکلترا وغیرہ اب دیکھیں نا یہاں پر کون انکلترا کہتا ہوگا یا کون نہیں، آنا چاہیے سویسرا نا، کہتا ہوگا. آنا چاہیے ہاں انشاءاللہ. آنا چاہیے جی. انشاءاللہ انشاءاللہ. هذا قلم. هذا یہ قلم ہے. جی هذا القلم لعباس. یہ ویری گڈ. عباس کی قلم ہے. ذالک رجل. وہ مرد ہے. جی ذالک الرجل مؤذن. وہ لڑکا مؤذن ہے. وہ مرد هذه. مرد کرتے ہیں اس کو. جی. رجل مرد کو کہتے ہیں. اچھا، گرون اپ وہ مرد ہے. مرد. وہ جی جی مرد مؤذن ہے، جی امام ہے یا پھر جو بھی ہاں صحیح ہے مؤذن موزن. ہے. جی هذه بيضة. یہ بیضہ آپ نے ابھی بتایا تھا. بیضا انڈے کو کہتے ہیں. انڈا. جی یہ انڈا ہے. هذه البيضة كبيرة. یہ ویری انڈا گڈ. بڑا ہے. هذا منديل. یہ رومال ہے. جی جی هذا 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 المنديل وسخ. جی جی یہ رومال گندا ہے. بالکل صحیح ہے. هذه حقیقت. یہ حقیقت. ہاں حقیقت کیا ہوتا ہے حقیبہ بیگ کو کہتے ہیں. اس کو؟ بیگ بیگ. بیگ. اوکے، یہ جیسے ایک آپ بیگ. اگر ابھی مدرسے جا رہی ہیں تو آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ آپ اپنے ساتھ حقیبہ کیری کر رہی ہیں. اوکے. ٹھیک ہے جی. هذه حقیقت. یہ بیگ ہے یا ایک اس کو لگا سکتے ہیں. یہ ایک بیگ ہاں ہے. سب ہاں اشارہ لگا آ رہا ہے سکتے نا، ہیں. ایک ہم کر سکتے جی ہیں. جی بالکل لگا سکتے ہیں. جی. هذه الحقیبت للمدرس. یہ جو اسٹوڈنٹ ہے اس کا بیگ ہے. یہ مدرس ٹیچر ہے. اوہ، ٹیچر کا اچھا، بیگ ہے یہ. اوپر بھی ٹیچر بتایا تھا. ٹھیک ہے، مدرس یہ ہاں ٹیچر کا بیگ ہے. جی جی اقرأ المثال العادي ثم كون أفعلة وأجوبة مثله. Read the following example then make question and answer on it. Same pattern میں جو انہوں نے دیا ہوا ہے. Okay. سیم پیٹرن میں وہی چلے گا. لیکن آپ دیکھیں یہاں پر انہوں نے کتنی ہی پیار سے آپ کو جملہ اسمیہ اور پھر اس کے بعد جملہ اسمیہ اور مرکب اشاری میں کیا فرق ہے اور کس طریقے سے مرکب اشاری بھی ایک جملہ بن جاتا ہے. انہوں نے اتنے آرام سے آپ کو پڑھا دیا کہ کوئی اس کے اندر آپ کو پیچیدگی محسوس نہیں ہوئی. آپ نے سارے ترجمے صحیح کر دیے. اب جب میں آپ کو اس کا گرامر بتا رہا تھا تو اس وقت آپ تھوڑا کنفیوز ہو رہی تھی. یہی جو ہے نا اس کورس کی سب سے زیادہ خوبصورتی ہے کہ یہ آپ کو اس طریقے سے سمجھا رہا ہوتا ہے کہ آپ کو سمجھ میں بھی آ رہا ہوتا ہے اور آپ کو کمپلیکیٹ بھی نہیں کر رہا ہوتا. یہ تو یہ بھی سیم پیٹرن ہے. آپ چاہیں اس کو بھی کر لیں. جی. اوکے. لمن هذا الكتاب. کیا جی لمن کیا یہ هذه کتاب ہے؟ کیا یہ کتاب ہے؟ نہیں یہ ہے No. لیمن کا مطلب ہے کس کے لیے. یہ کس کی کتاب ہے پھر آئے گا. ہاں یہ کس کی کتاب ہے یہ بھی کہہ سکتی ہیں آپ. ہاں، یہ کس کی کتاب ہے. یہ کتاب کس لیے ہے. اگر دوسرے وے سے ہم کریں گے، یہ کتاب کس لیے. اصل میں من کو آپ غور کریں. من کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کے بارے میں بات ہو رہی ہے. جی. یہ کتاب کس شخص کی ہے. یا میں تھوڑا سا آپ ایلیبریٹ کر کے ہوں. نہیں تو نارملی ہم کہتے ہیں نا یہ کس کی کتاب ہے. یہ یہ کس وہ کی ہے. کتاب ہے. ہاں هذا الكتاب لمحمد. یہ محمد کی کتاب ہے. اوکے. بالکل. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس تصویر کو دیکھ کے اور آپ نے یہی کہ لیمن ہاضا کر کے اور آگے پھر اس کو یہ عباس کی بنا دینی ہے، علی کی بنا دینی ہے. یہ چابی آپ نے عباس کی بنا دینی ہے، گاڑی آپ نے علی کی بنا دینی ہے، یہ بقرہ آپ نے مدیر کی بنا دینی ہے یا فلاح کی بنا دینی ہے. یہ اس طرح سے بس آپ نے کرنا ہے اس کو. میں کوشش کرتی ہوں. جی جی هذا المفتاح. جی یہ آپ اس کو اس طرح سے کر لیں. میں تھوڑا سا آپ کو اس میں ایک پیٹرن بتاتا ہوں. اوپر لکھا ہوا ہے کہ آپ نے لیمن کرنا ہے نا. تو لیمن ہو گیا کہ یہ کس کی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ لیمن تو سب میں آ جائے گا نیچے. جی. اب یہ سامنے آپ کے بنی ہوئی ہے مفتاح. ٹھیک ہے. مفتاح کو آپ نے کر دیا حاضل مفتاح جیسے حاضل کتاب تھا. جی. جی. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ کا ہو گیا سوال. ٹھیک ہے. لمن حاضل مفتاح. پہلا یہ چابی کس کی ہے. پہلا قلم نہیں ہے.
पहला कदम है। अच्छा ओके 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 ओके, ये थोड़ा सा वो हुआ हुआ है, इसका नीचे मतलब हुआ है है। ऊपर नीचे हुआ हुआ है। ठीक है ठीक है, सही कलम बात। बना दे सर, कलम बना देते। इसको कर देते हैं, अल्लाह आपका भला करे। लिमन हाजल कलमु, नहीं सर, मिफ्ताहु ही, हाँ ठीक। क्योंकि ये किताब जो है ना, ये तो इन्होंने किताब के आगे ये कलम बना दिया, हालांकि ये किताब तो एक एग्जाम्पल थी, ये थोड़ा सा इनको ड्रैग करना चाहिए था नीचे। तो लिमन हाजल कलमु, तो इसमें बात हो ये जाएगी कलम किसकी है? हाँ किसका है ये कलम। और आप इसको बना दें कि ये अब्बास का है, बिल्कुल हाजल ऊपर के। हाजल कलमु हाजल कलमु जी, अब्बासुन ली अब्बासुन ली अब्बासुन अब्बास, आएगा। ली अब्बासिन करते हैं, ली लगा दें। अच्छा ली आएगा साथ हाँ। में, ठीक है। अब यहाँ पर एक उसके छोटी बाद सी चीज मैं आपको बताऊं कि आप लोग माशाल्लाह से, क्योंकि काफी अच्छे तरीके से चीजों को ग्रास्प कर रहे हैं। ये जो लाम है ना यहाँ पर, ये जो लाम है, ये ये मजरूर जो बना देगा। हाँ, ये मजरूर बना रहा है, लेकिन मायनों में देखें इसने क्या फर्क डाला है। मायनों के अंदर ये अमूमन फर्क ये डालता है कि ये मिल्कियत बताता है किसी चीज की। ठीक है, आपने ये कहा कि हाजल कलमु ली अब्बासिन, ठीक है जी। तो आपने कहा कि ये कलम अब्बास का है, यानी कि असल में आप ये बता रहे हैं कि ये ओनर इसका अब्बास है, ऐसा ही है। जी। अब जरा मुझे इस आयत का तर्जुमा बताएं। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, इसमें ये जो लाम है ना, इस पे आप देखिएगा कि इसने क्या कयामत ढा दी है यहाँ पर। मुल्कुस समावाति वाला, आसमान और जमीन की बादशाही, लिल्लाही, अल्लाह ही की ठीक है। मलकियत है। तो यहाँ पर बाज़ औक़ात ये सिर्फ ये लाम ऐसा कुरान में आता है कि आपको उसका तर्जुमा करने के लिए ना थोड़ा सा ठहरना पड़ता है, फिर आप विजुअलाइज करते हैं कि किस ग्रैंड क्वांटम की बात हो रही है, और फिर आप तर्जुमा करते हैं। तो कुरान जो है ना आपके दिल के ऊपर एक असर डालता है। हालांकि बात बहुत छोटी सी है कि लाम जो आता है मिल्कियत के लिए, कि ये फलाना चीज उसकी मिल्कियत है, लेकिन कुरान जिस ग्रैंड स्केल पे बात कर रहा है, वहां पर वो ये कह रहा है कि ये जमीन नहीं, ये जानवर नहीं, सातों आसमान और ये पूरी जमीन, इसकी जो बादशाही है, इसका जो कंट्रोल है, वो अल्लाह के पास है, अल्लाह के सिवा किसी के लिए नहीं है। ये पूरा का पूरा जो तर्जुमा है ना, ये सिर्फ ये लाम के जरिए आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पे भी जर मजरूर मुरक्कब जारी बनेगा, तो इसका मुरक्कब मतलब जारी है बन गया उसमें जी। इंटेंसिटी आ जाएगी। जी देखें, ये लिल्लाही बन गया। बस ये आप देखें, ये इतनी कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। वो लिल्लाही मुल्कु समावाति वल अर्द तो अभी भी हम तर्जुमा कर सकते हैं। ये समावाति वल अर्द मुरक्कब अतफी हो गया, समावात वल अर्द, तो समावात आसमानों को कहते हैं, अर्द अच्छा, जो है अगर मैं जमीन। भाई यहाँ पे अस्समावातु लगा दूं वल अर्दुल कर दूं, तो मीनिंग ये क्या से, होगा फिर? हाँ ये असल में देखें ये होगा कि ये मुल्कु है ना, ये मुल्कु असल में मुजाफ है और ये मुजाफ इलैह हो गया है। ठीक है, ये मुल्कु समावात क्या है, इसको देखें। मुल्कु समावाती वल अर्द, अच्छा हुआ हमने इसको थोड़ा सा टच कर लिया। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपको बताऊं कि हम इसको कैसे कुरान में सॉल्व करेंगे। जब हम कुरान में जाएंगे ना, तो हम इसको कैसे करेंगे। मैं आपसे कहूंगा कि ये मुल्क जो है ना, ये तो मुल्कुन है असल में, ठीक है जी। और ये समा जो है, समा की जो मोन्नस है और जमा जो है, क्योंकि आसमान मोन्नस है तो इसकी जो जमा है वो आएगी समावातुन, और इसकी हालत रफा और नसर होगी समावातिन, समावातिन। ठीक है जी। वो अर्थ तो चले, जमीन तो बेचारी एक ही है। अब आपने क्या किया, इसको सबसे ये दोनों, ये मैं कह रहा हूं इसको मैं मुरक्कब इजाफी बनाना चाहता हूं। ठीक है, मुरक्कब इजाफी बनाना चाहता हूं। तो मुरक्कब इजाफी में क्या होता है कि जो पहला जो इस्म होता है ये मुजाफ होता है। मुजाफ की पहचान ये कि ना उस पर अल लगता है और ना उस पर तनवीन आती है, तो ये तो हो गया मुल्कू। ठीक है जी। उसके बाद जो मुजाफ इलैह होता है वो हमेशा हालत जर में होता है। ठीक है, इससे समावातुन भी नहीं आएगा, अर्दुन भी नहीं आएगा, बल्कि समावाती वल अर्द आएगा। ये बहुत सिंपल कंस्ट्रक्शन है, ये वो जुमला इसमिया है जो आज भी आप सॉल्व कर सकती हैं कुरान का। और इसके पीछे जब आपने लिल्लाही लगा दिया तो फिर तो मायने ही कुछ और हो गए। तो ये छोटा सा मैंने आपको टीजर इसलिए दिया ताकि आप और शौक महसूस करें ये अरबी को सीखने का, कि देखें किस तरीके से हम जो है ना ये छोटी छोटी चीजें जो पढ़ रहे हैं, ये कुरान के मायनों में कितनी गहराइयां हमें दे रही हैं।
ٹھیک ہے جی, چلیں اب اگلا دیکھتے ہیں, مفتاح کے اوپر آ جائیں. لمن هذا المفتاح. لیمن حاضل مفتاح, یہ چابی کس کی ہے؟ یہ چابی کس کی ہے؟ هذا المفتاح. هذا المفتاح جی علی. لی علی. ہاں بالکل صحیح ہے, حاضل مفتاح لی علی. آگے چلیں میں اب اس کو لکھنا چھوڑ دیتا ہوں, نہیں تو ٹائم کافی لگ رہا ہے. لمن هذا السیارۃ. لیمن حاضی ہی سیارہ تو, سیارہ جو, اوکے ہاں کیونکہ یہ مؤنث ہے نا, جی. تو یہ حاضی ہی ہو جائے گا, حاضی ہی سیارہ تو. هذه السیارۃ. یہ گاڑی کس کی ہے؟ جی جی, هذه السیارۃ للمدیر. لی مدیری, صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. اب اب یہ بقرہ بھی مؤنث ہے. لمن هذه البقرہ. لیمن حاضی البقرہ, یہ گائے کس کی ہے؟ هذه البقرہ آگے آ جائے گا هذا البقرہ. هذا البقرہ یہ فلاح ہے, فلاح لکھا ہوا ہے نا, الفلاح. فلاح کے معنی ہوتے ہیں کسان. کسان یہ ہے, تو جی جی, للفلاح آئے گا, پھر یہ للفلاحی ہو جائے گا. الفلاح آئے گا. جی جی للفلاح. جی, ایک اور ٹیزر دوں آپ لوگوں کو جس سے کہ آپ لوگوں کو اور مزہ آئے گا, اگر آپ اجازت دیں تو. جی جی فلاح کا لفظ آپ نے قرآن میں دیکھا ہے؟ جی. فلاح, فلاحن, کامیابی, یہ ہے نا. قد افلح المومنون, یقیناً فلاح پا گئے وہ مومن. ٹھیک ہے جی. اور قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا, فلاح پا جائیں گے مفلحون, یہ قرآن کی بڑی نارمل ٹرم ہے نا. اب آپ یہ دیکھیں کہ فلاح کے معنی تو کسان کے ہوتے ہیں, تو قرآن نے یہاں سے اٹھا کے کامیابی کا لفظ کیسے لے لیا؟ تو کامیابی کے لیے قرآن کے اندر بہت سارے الفاظ آئیں گے, فلاحن بھی آئے گا, فائزن بھی آئے گا, اور سعیدن بھی آئے گا, بہت سارے آئیں گے الفاظ. ان میں چھوٹا چھوٹا فرق ہوگا, وہ جو اس دن ہم بات کر رہے تھے نا کہ مفردات میں کیا کیا فرق ہوتا ہے. فلاح یا فلاح وہ کامیابی ہوتی ہے جس میں تھوڑی آپ کو شروع میں محنت کرنی ہوتی ہے, جیسے کہ کسان نے شروع میں ہل چلانے کے لیے بڑی محنت کی, پھر اس کے بعد اس نے اس کے اوپر بیج ڈالے, پھر اس نے موسم کا انتظار کیا, اتنا عرصے انتظار کر کے, اتنی محنت کر کے جب اس کی وہ سامنے آئی فصل, تو وہ کامیاب ہو گیا. تو ہماری زندگی بھی یہی ہے کہ ہمیں زندگی کے اندر ایک بڑی محنت کرنی ہے کسان کی طرح سے, اور جب ہم اس سے نکل جائیں گے, وہ سارے بیج بوتے رہیں گے, وہ ساری محنتیں کرتے رہیں گے, اپنے کھیت کو ہم جوتتے رہیں گے, تو قیامت کے دن ہمیں اس کا پھل ملے گا. یہ لفظ فلاح کے اندر چھپا ہوا ہے, اس کو اب ہم کیسے لیبریٹ کریں گے ترجمے میں, جب تک کہ ہم عربی اور تھوڑی بہت جو فقہ اللغہ ہے اس کو نہیں انڈرسٹینڈ کریں گے. اور آپ دیکھیں پھر آپ کی انڈرسٹینڈنگ بالکل نیکسٹ لیول چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی, یہ ہو گیا فلاح ہو گیا. لمن هذا اب فون کو کیا کہتی ہیں؟ یہ تو ہے ایک بیگ ہے. یہ ہاں بیگ یہ ہے. جی حقیبتن ہے, یہ تو یہ مؤنث ہے. اوکے. لمن هذه حقیبہ. جی, لمن کس کا حاضر بیگ ہے؟ الحقیبہ, جی یہ کس کا؟ هذا الحقیبۃ. اس کو آپ مؤنث کر دیں, حاضی الحقیبۃ, هذه الحقیبۃ المدرس. حقیبۃ لمدرسی, لی لگا دو. للمدرس. اوکے ٹھیک ہے جی. جی. لمن هذا الکرسی. لمن حاضر الکرسی, یہ کرسی کس کے لیے, کس کی ہے؟ یہ کرسی کس کی ہے؟ هذا الکرسی. هذه نہیں آئے گا, یہ نہیں, کرسی مذکر ہوتی ہے, کرسی مذکر ہوتی ہے. مذکر ہوتی ہے جی. هذا الکرسی عمار. لی عمار. ہاں, اب دیکھیں یہاں پر یہ ایک چیز دیکھ لیں کہ کرسی جو ہے ہم اردو میں مؤنث بولتے ہیں, کرسی یہاں سے اٹھا کے یہاں رکھ دو, یہ کرسی بڑی خوبصورت ہے, ٹھیک ہے, لیکن کرسی عربی زبان میں مذکر ہے, تو یہ تھوڑا سا زبان کا ہمیں پیٹرن دیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے جی. لمن حاضل. اب یہ بھول گیا میں نے, اسے یاد کیا. یہ دجاجہ ہے, یہ دجاجہ ہے. یہ دجاجہ ہے. جی, دجاجہ مطلب تل کا کچھ ایسے نہیں تھا. ہاں, دیکن, دیکن بھی کہتے ہیں. دیکن. ہاں دیکن, دیکن جو ہے نا وہ مرغا ہے, اور دجاجہ جو ہے مرغی ہے. تو اگر آپ دیکن لیں گی تو وہ مذکر ہو جائے گا,
اور اگر آپ دراجہ رہیں گی تو مونس ہو جائے گا، اس کے لحاظ سے حاضہ وغیرہ آپ چینج کر دیجیے. اوکے. لمن ہاذا میں مرغا لیتی ہوں. ہاں لیمن، ہاں بالکل لے لیں، مرغا لے لیں. لیمن حاضہ، لمن ہاذا دیکن. لیمن حاضہ دیکن. اوکے. پھر آئے گا ہاذل دیکو جی حاضل دیکو. بنت للفلاح. ہاں یہاں آپ اس کو بنتی پھر کر دیں گے نا. بنتی آ جائے گی. ہاں لبنت فلاحی. بنتی ٹی جو ہے وہ لڑکی کے لیے نہیں آتا. ہاں بیٹی کے لیے آتا ہے. ہاں جی. جی ٹھیک ہے جی. ٹھیک چلیں ہے. میں خیال ہے ہم یہاں پر آج رکتے ہیں، یہ تھوڑا سا رہ گیا ہے. یہ یا تو ہم اگلی دفعہ اس کو کر کے پھر اگلی ایکسرسائز میں چلائیں گے، کیونکہ آج ہم نے ذرا ادھر ادھر کی باتیں بہت کی ہیں. تو نہیں تھوڑا سا رائٹ ہے بھائی، ایسے ہونا چاہیے جی تاکہ تھوڑا انڈرسٹینڈنگ ہوتی جائے نا ساتھ ساتھ. جی جی میں چاہ یہ رہا ہوں کہ کیونکہ آپ لوگ جو ہے نا وہ کور گروپ ہیں جن کو میں دیکھ رہا ہوں کہ آج سے 6 مہینے بعد آپ لوگ سیم یہ کورس کرانا شروع کر دیں گے، تو آپ سوچیں کہ پھر آپ لوگ کی عربک کس لیول پہ میں چلی تو جائے گی. بھائی ابھی سوچ رہی ہوں کہ سپٹمبر میں کلاسیں شروع ہو رہی ہیں، میں کہیں سے آپ ڈیٹ کریں، کے بیچ کر لوں. آپ کریں کوئی بھی چیز ہوگی، یا تو ریکارڈنگ موجود ہوگی ہماری، یا ہمارے نوٹس اویلیبل ہوں گے، یا میں خود زندہ رہا تو اویلیبل ہوں گا. آپ بسم اللہ کر کے، میں بھی آپ کو بتاؤں بہن کہ میں نے بالکل پریلیمنری عربی سیکھی تھی اور جوش میں آگے نا میں پڑھانے کود گیا، اور اس کی وجہ سے مجھے جتنا فائدہ ہوا ہے نا اتنا فائدہ مجھے خود عربی پڑھ کے نہیں ہوا کھانے سے تھا. بہت فائدہ ہوتا ہے، آپ کو پڑھانے زیادہ سے ہیلپ بہت فائدہ کرتے ہوتا ہیں. ہے. جی جی بالکل. چلیں جی میں ایسا کرتا ہوں، سب سے پہلے ریکارڈنگ تو بند کرتا ہوں تاکہ پھر ہم اگر کوئی